نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله سب بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا اور اپنی نعمتوں سے اپنی رحمتوں سے اپنی برکتوں سے اپنے بندوں کو مالا مال کرنے والا رب ہے۔ رحمت کاملہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وجہ کائنات شافی روز شمار جو بے بسوں کے بس جو بے کسوں کے کس جن کا ذکر بے چین دل کا چین بے قرار دل کا قرار یتیموں کے والی اور مسکینوں سے محبت کرنے والے اور آپ کی آل اور اصحاب پر بہت زیادہ سلامتی ہو جنہوں نے قول و فعل میں آپ کی بے حد پیروی کی۔ یہ دن محرم الحرام کے رحمتوں والے برکتوں والے ایسے مبارک دن کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان نے جو قربانیاں دین اسلام کی سر بلندی کے لیے کی ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں اور یاد آتا ہے ان دنوں میں کہ امام حسین علیہ السلام آپ نے کس طرح دین اسلام کی سر بلندی کے لیے سب کچھ قربان کیا اور تمام مسلمانوں کو یہ رستہ دیا کہ تم اپنی زندگی کے اندر یہ چیزیں شامل کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان دنوں کے اندر اپنی اترنے والی
رحمتیں، برکتیں، فضل و کرم سے مجھے حاضرین کو اور امت مسلمہ کو مالا مال فرمائے۔ دوران خطبہ قرآن مجید کی تھوڑی سی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، جس میں فرمایا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایک مسلمان غلام مشرک آزاد مرد سے کہیں بہتر ہے، ہوا وہ مشرک مرد تم کو کتنا ہی بھلا کیوں نہ معلوم ہوتا ہو۔ قرآن پاک کی اس آیا مبارکہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ایک مسلمان جو غلام ہے، ایک مسلمان جو غلام ہے، اب غلام کس کو کہتے ہیں؟ غلام اس کو کہتے ہیں کہ جس کا زندگی گزارنے کے لیے کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا چلنا، اس کا رکنا، اس کا کھڑے ہونا، اس کا بیٹھ جانا، یعنی زندگی کے ہر معاملے کے اندر، تمام معاملات کے اندر وہ کسی نہ کسی کے حکم کا پابند ہوتا ہے، کہ جو اس کا مالک ہوتا ہے اس کے حکم کا وہ پابند ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے غلام۔ اب غلام کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے، کہ جو کسی کا غلام ہوتا ہے اس کی زندگی بڑی مصیبتوں والی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں کہ جو آزاد ہے۔ اب آزاد بندہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنی مرضی سے سوتا ہے، اپنی مرضی سے جاگتا ہے، اپنی مرضی سے کہیں سیر کرنے چلا جاتا ہے، اپنی مرضی سے جو اس کے پاس ہوتا ہے کھاتا ہے، پیتا ہے، جو اس کا جی کرتا ہے وہ اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ اگر اس کا دل کرے کہ اب میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤں، لیکن مالک کہتا ہے تو انہیں کھڑے رہنا ہے، وہ غلام بیچارہ کھڑا رہے گا۔ اب فرمایا کہ ایک مشرک کو، مشرک کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہے، جو بتوں کو پوجتا ہے، جو چاند کو پوجتا ہے، جو ستاروں کو پوجتا ہے، جو درخت کو پوجتا ہے، جو آگ کو پوجتا ہے، اللہ کی مخلوق کو پوجتا ہے، اللہ کو نہیں پوجتا، وہ مشرک ہوتا ہے۔ تو فرمایا ایک غلام مسلمان کہ جو ہے غلام لیکن وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جو غلام لیکن وہ اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کے پاس دنیا کی سہولتیں نہیں ہیں، نہ اپنا گھر ہے، نہ اپنی گاڑی ہے، نہ اپنا اچھی طرح کھا پی سکتا ہے، تنگ ہے۔ لیکن دوسری طرف جو مشرک ہے اس کے پاس سارا کچھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیا مبارکہ میں فرمایا کہ ایک غلام جو مسلمان غلام ہے اس کی آزاد مشرک سے وہ مسلمان غلام افضل ہے۔ آزاد مشرک افضل نہیں ہے، افضل کون ہے؟ مسلمان۔ افضل کون ہے؟ صاحب بولو، افضل کون ہے؟ مسلمان۔ مسلمان افضل ہے کس سے؟ مسلمان افضل ہے ایک مشرک سے۔ بے شک مشرک کے پاس بڑی دولت ہو، لیکن افضل کون ہے؟ جو مسلمان ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
سورۃ الانعام کے اندر اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی ظلمات لیس بخارج منہا. فرمایا کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور عطا کیا جس کو لیے ہوئے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، بھلا کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو مختلف تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور ان تاریکیوں سے نکل نہ سکتا ہو؟ یعنی کیا مسلمان کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ایک انسان وہ ہے جو تاریکیوں میں ہے. تاریکیوں سے مراد کیا ہے؟ جو اندھیروں کے اندر ہے. اور ایک انسان وہ ہے جو روشنی میں ہے. تو فرمایا کہ اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے. اب رات کے وقت انسان باہر نکل سکتا ہے؟ نہیں نکلتا، کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتا. رات کو صرف وہ آرام کرتا ہے، وہ سو جاتا ہے، کاروبار نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا، کیونکہ رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے. اور جب روشنی آتی ہے تو روشنی میں انسان کی نظر آسمانوں تک جاتی ہے، اور روشنی میں انسان اپنے سارے کام کاج کرتا ہے. اگر کوئی کام بھی کرتا ہے تو وہ دن کی روشنی میں کرتا ہے. تو فرمایا جس طرح دن رات کی نسبت جو دن ہے وہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ رات آرام کے لیے ہے، دن کام کاج کے لیے ہے. تو اسی طرح وہ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھنے والا اور کافر برابر نہیں ہو سکتے. جو اس نے کلمہ پڑھا مسلمان نے، قرآن پاک میں آیا کہ وہ افضل ہے، جو کافر ہے وہ افضل نہیں ہے. جس نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم فرمایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے مراتب کا لحاظ کر کے برتاؤ کیا کریں. اب یہ مقدمہ صحیح مسلم میں ہے. مراتب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک بندہ نیک ہے اور ایک بندہ بد ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ جو نیک بندہ ہے اور جو برا بندہ ہے تم دونوں میں ایک لحاظ کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق رکھو. یعنی جو نیک ہے اس کے ساتھ زیادہ پیار کرو، جو بد ہے اس کے ساتھ پیار کم کرو. اس لیے کہ جو نیک ہے وہ اللہ کے قریب ہے اور جو بد ہے وہ اللہ سے دور ہے. یعنی برے بندے کو دوست نہ بناؤ، نیک بندے کو اپنا دوست بناؤ. یہاں پر یہ فرمایا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو دیکھ کر تعجب سے ارشاد فرمایا. یعنی خانہ کعبہ کو دیکھا اور حیران ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ پڑھا اور فرمایا اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے. یعنی کعبہ تو کتنا پاک ہے. اب کعبہ کتنا پاک ہے؟ کعبہ اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے کہ جب وہاں پر سخت ترین گنہگار بندہ جاتا ہے تو کعبے کے پاس جا کے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کعبہ اتنا پاک ہے کہ گنہگار کو بھی پاک کر دیتا ہے. کعبے میں جو جاتا ہے پہلی دفعہ، یہاں جو حج کرتا ہے پہلی دفعہ، تو اس کے بعد وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی اس کو اس کی ماں نے پیدا کیا ہے، ابھی جنا ہے. یعنی کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا. کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گنہگار نہیں ہوتا، گناہوں سے پاک ہوتا ہے.
اسی طرح جب کوئی رب کے گھر میں جاتا ہے تو اللہ اس کو ایسے پاک کر دیتا ہے کہ وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے. پھر فرمایا تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے. اب اس کی خوشبو کیا ہے؟ کعبے کی اتنی پیاری خوشبو ہے کہ ساری دنیا سے جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، وہ مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، وہ جدھر بھی ہو، لیکن کعبے کی خوشبو اتنی پیاری ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگیں گے تو وہاں سے کعبے کی طرف منہ کر لیں گے. سبحان اللہ. کتنی پیاری خوشبو ہے. فرمایا اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے. اب اتنا کعبے کا احترام ہے، اتنا احترام ہے کہ اس کے احترام میں، اس کی محبت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے کعبے کی طرف گئے، صحابہ گئے، اولیاء کرام گئے. اب اس کا احترام اتنا ہے کہ لوگ وہاں پر جا کر ڈر ڈر کے قدم رکھتے ہیں کہ کہیں کسی قدم کے اندر بے ادبی نہ ہو جائے، کیونکہ یہ اتنی شان والا ہے کہ یہاں پر ایک رکعت ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1,00,000 رکعت کا ثواب عطا فرماتا ہے. 1 روپیہ صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 روپیہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک دفعہ اللہ کا ذکر کرے تو اس کا 1,00,000 گنا یا اس سے بڑھ کر اللہ اجر عطا فرماتا ہے. کعبہ اتنے احترام والا ہے، اتنی شان والا ہے کہ کعبہ بڑی شان والا ہے. لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کعبہ تو بڑا ہی پاکیزہ ہے کہ گناہ گار تیرے پاس آ کر پاکیزہ بن جاتا ہے. اے کعبہ تو بڑا ہی عمدہ ہے، اے کعبہ تو بڑا ہی خوشبودار ہے، تو بڑے احترام کے قابل ہے. لیکن لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے کعبہ سن لے، مومن کی عزت اور احترام تجھ سے زیادہ ہے کہ جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرمایا کعبہ سن لے، اس کی عزت بھی تجھ سے زیادہ، اس کا احترام بھی تجھ سے زیادہ ہے کہ اس نے جب لا الہ الا اللہ پڑھا تو پھر وہ اپنے اللہ پر یقین کر کر بیٹھ گیا کہ اللہ عبادت کے لائق بھی تو ہی ہے، اے اللہ رزق بھی تو ہی دینے والا ہے، اے اللہ صحت بھی تو ہی دینے والا ہے، اے اللہ مشکلوں کو آسانیوں میں بدلنے والا بھی تو ہے، اے اللہ ہدایت بھی تو دینے والا ہے، اے اللہ بٹکے ہوئے کو راہ بھی تو دکھانے والا ہے. اللہ تو بڑی شان والا ہے، اللہ تو بڑی شان والا ہے. وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ گیا اور اس پر قائم ہو گیا. اور پھر اس نے پڑھا کہ محمد الرسول اللہ کہ سب سے پہلے اس نے اپنا عقیدہ بنایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد رسول اللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب ہیں سے مراد یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے سرکار کے بارے میں عقیدہ بنایا ہیں کہ سرکار حاضر و ناظر ہیں. وہابیوں والا عقیدہ نہیں بنایا، اس نے صحابہ والا عقیدہ بنایا. وہابی تو کہتے ہیں سرکار چلے گئے، عاشق کہتے ہیں سرکار ہیں، سرکار ہیں محمد رسول اللہ. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سرکار کو ایسے مانا کہ بروز حشر سرکار ہماری شفاعت فرمائیں گے. ہم نے سرکار کو ایسے مانا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے مومنو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے دروازے پر آ جاؤ، پھر میرے محبوب تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے تو لا وجد اللہ تواب رحیما، تو پھر تم اللہ کو بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا پاؤ گے. بس بات یہ ہے جب گناہ کرو
تو دروازے مصطفیٰ پر آ جاؤ، اگر آنے کے لیے وسائل نہ ہو جدھر بیٹھے ہو وہیں پر بیٹھو، آنکھیں بند کرو اور دروازے مصطفیٰ پر چلے جاؤ۔ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم هو الاول والآخر، کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو بنایا، پیدا کیا، اور سب سے آخر پر، تمام نبیوں کے آخر پر اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مرزائیوں پر لعنت ہے کہ وہ کسی کو کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور شاہدم و مبشرم و نذیرا، اللہ نے جتنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شانیں عطا فرمائی وہ ان ساری شانوں کے ساتھ محبوب کو مانتا ہے۔ تو فرمایا اے کعبہ سن لے، اے کعبہ سن لے، تو بڑا پاکیزہ ہے، تو بڑا احترام کے قابل ہے، تو بڑا عمدہ ہے، تو بڑا خوشبودار ہے، لیکن ایک مومن کی عزت اور احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو مضبوطی سے تھام لیا۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے ولی ہیں، ان کو مومن کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مسلمان، مسلمان کی مثال دودھ جیسی ہے، اور مومن کی مثال دیسی گھی جیسی ہے، کہ وہ دودھ سے نکلتا ہے، لیکن جب دودھ کے اندر اچھی طرح مدہانی چلتی ہے، مشین چلتی ہے، مکھن نکلتا ہے، پھر مکھن سے گھی نکلتا ہے، یعنی جو مومن ہوتا ہے وہ اس طرح پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس طرح اس کی شان بلند ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے جو ولی ہیں ان کی عزت، ان کا مقام، ان کا احترام اللہ کے کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ کے ولی بڑی شان والے ہوتے ہیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھ کو قابل احترام بنایا ہے، اسی طرح مومن کے مال، خون اور عزت کو بھی قابل احترام بنایا ہے۔ اور فرمایا کعبہ سن، جس طرح تیرا احترام ہے اسی طرح ایک مومن کے مال کا احترام ہے، ایک مومن کی عزت کا احترام ہے، مومن کے خون کا احترام ہے۔ یعنی فرمایا کہ کوئی ایک مسلمان ہے تو دوسرا مسلمان ہے، تو ایک مسلمان کبھی دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچانے کی جرت نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا کے اندر تمہیں پتہ چل گیا کہ فلاں کے اندر یہ عیب ہے، اب اس کے عیب کا اگر دنیا کو بتایا تو اس کی عزت خراب ہو جائے گی، اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ تو فرمایا تجھے پتہ چل گیا، اب اگر رب اس کے عیب کا کہیں پتہ لگنے نہیں دے رہا تو تو نے دیکھ لیا تو آنکھ کو بند کر لے، آنکھ کو بند کر لے۔ ایک اللہ کے ولی تھے تو ان کے پاس لوگ دعاؤں کے لیے آتے تھے، عورتیں بھی آتی تھی، مرد بھی آتے تھے۔ تو ایک عورت پاس آئی تو اس کو معدے کا مسئلہ تھا، گیس کا مسئلہ ہوا، تو ان کے پاس بیٹھے بیٹھے اللہ کے ولی کے پاس اس کی ہوا خارج ہو گئی۔ اب بڑی شرم آئی کہ حضرت صاحب کے پاس بیٹھے یہ بات ہو گئی، تو وہ اپنا کام لکھ رہے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے حضرت میں آپ کے پاس فلاں کام کے لیے آئی ہوں، وہ لکھ رہے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر میں اس کو کہتے کیا ہے؟ وہ کہتی کام چلے، بولا اونچی بول، میں تو بہرا ہوں۔ اب وہ بہرے نہیں تھے لیکن فرمانے لگے ذرا اونچی بول، اونچی بول۔ وہ اونچی بولی، فرمانے لگے ذرا اور اونچی بول۔ اب اس لیے وہ بہرے ہو گئے کہ اس کی عزت بچ جائے، اس کا نفس بچ جائے، یہ شرمسار نہ ہو۔ تو یہ چھوٹی سی بات پر وہ اللہ کے ولی ساری زندگی بہرا بن کر گزارتی۔ اس کے بعد جب بھی بات سنی تو کسی کا اونچی بول مجھے سنائی نہیں دیتا۔ یعنی مومن وہ ہے جو کسی کی چھوٹی سی چھوٹی بات کی بھی عزت کی تحفظ کرتا ہے، یہ مومن کی نشانی ہے۔
وہ کسی کے مال پاس پڑا ہے اس کو نقصان نہیں دیتا. اب یہاں پر ہے اس کے خون کا، یعنی ایک مومن کسی دوسرے مومن کو مارتا نہیں ہے، اس کی عزت کا احترام کرتا ہے کہ یہ اس کی عزت بنی ہوئی ہے. جب اللہ نے اس کی عزت بنائی ہے تو میں کون ہوتا ہوں اس کی عزت کا جنازہ نکالوں، میں اس کی عزت کو خراب کر دوں؟ تو فرمایا اے کعبہ سن، جس طرح تیرا احترام ہے اسی طرح ایک مومن کے مال کا، خون کا، عزت کا بھی احترام ہے. اور اسی احترام کی وجہ سے اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ ہم مومن کے بارے میں ذرا بھی بدگمانی کریں. ایک بات یہ یاد رکھے، کبھی بھی یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کبھی بھی گھر میں بیٹھے یہ خیال نہ کرے کہ اس نے میرے بارے میں یہ بات کی ہوگی. کبھی بھی بدگمانی نہ کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی سے سختی سے منع فرمایا ہے کہ کبھی بھی بدگمان کسی کے لیے مت ہو، بلکہ اگر گمان شیطان پیدا کرے کہ اس نے ایسے کیا، نہیں بولے وہ نہیں کر سکتا، وہ ایسا کیوں کرے گا، وہ نہیں کر سکتا. کبھی بھی بدگمانی نہ کرے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصی رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے کہ ان کا نور سورج کی روشنی کی طرح ہوگا. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول کو کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا یہ فقراء مہاجرین ہوں گے جن کو مشکل کاموں میں آگے رکھ کر ان کے ذریعے بچاؤ حاصل کیا جاتا تھا. ان میں سے جس کو موت آتی تھی اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی تھی، انہیں زمین کے مختلف حصوں سے لا کر جمع کیا جائے گا. اب کن کی شان بیان ہو رہی ہے؟ ایک وہ فرمایا ان کا نور سورج کی روشنی کی طرح ہوگا، یعنی قیامت کے دن ان کے جو چہرے ہیں وہ سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے. آپ دیکھیں نا، جب سورج نکلتا ہے تو زمین کا کونا کونا چمک جاتا ہے، کونے کونے میں نظر پڑ جاتی ہے، کونا کونا روشن ہو جاتا ہے جب سورج نکلتا ہے. تو فرمایا بروز حشر وہ لوگ سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ فقراء مہاجرین ہوں گے. اب مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ ایک مہاجر وہ ہوتا ہے جو ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کر کے چلا جاتا ہے، اور جو آیا لے گیا سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا اور وہاں پر جا کر اپنا رہنے کے لیے چلا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مہاجر. ایک مہاجر وہ ہوتا ہے. اور فقیر فرماتے ہیں ایک مہاجر اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو ایک مہاجر وہ جو زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف جاتا ہے، اور ایک مہاجر وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہوں سے ہجرت کر جاتا ہے، یعنی کہ وہ زندگی میں گناہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اپنے گناہوں کو چھوڑ کر وہ نیکی کی طرف چلا جاتا ہے. وہ مہاجر یہ زمین کے اوپر جو ہجرت کر رہا ہے وہ اس سے بھی افضل ہے کہ جس نے گناہ چھوڑ دیے. کہا کہ میرے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے یہ میں کام کروں. اللہ جس کو چاہے جس وقت مرضی ہدایت عطا فرمائے. اور دوسرا یہاں پر یہ بھی یاد رکھے، سب سے برا ترین انسان وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کو فضول بات کرے. فضول بات سے مراد کیا؟ ایک بندہ گناہ چھوڑ کر نیک بن جائے، اس کو جا کے کہ مجھے پتا تو جتنا نیک ہے، مجھے پتا نہیں ہے تو نے زندگی کیسے گزاری ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا انسان انتہائی درجے کا برا انسان ہے. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ وہ جس نے اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیا، نیکی کی طرف چلا گیا اور تو نے اس کو گناہ کا تانا دیا، تو یاد رکھ تجھے اتنی دیر تک موت نہیں آئے گی جب تک تو وہ گناہ کر نہ لے گا.
اس لیے کبھی کسی انسان کو جو گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے اس کو پچھلی زندگی کا کبھی تانا نہ دے، کبھی بات نہ کرے، بلکہ اس کو حوصلہ افزائی کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ تو فرمائے کہ فقراء مہاجرین ہوں گے جن کو مشکل کاموں میں آگے رکھ کر ان کے ذریعے سے بچاؤ حاصل کیا جاتا تھا، یعنی فقیر لوگ جو گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف آتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب انسان نیکی کی طرف آ جائے تو اس وقت اس کے اوپر مصیبتیں آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، اس کی دولت بھی کم ہو جاتی ہے، اس کا مال بھی کم ہو جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑی دولت کے مالک تھے، بڑے مال کے مالک تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تھوڑا سا ایک درجات تو واقعی بڑے بلند تھے، لیکن امتحان کی طرف اللہ لے کر آیا تو مال بھی جاتا رہا، بیویاں بھی جاتی رہی، سارا کچھ جاتا رہا، لیکن جب ان کا امتحان مکمل ہوا، سب کچھ جاتا رہا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال بھی دیا، وہ حسن جو چلا گیا تھا وہ حسن بھی دیا، اور بیویاں بھی دی، سارا کچھ دیا۔ اور ایک بات یہ بھی کمال سنو، اللہ والوں کے ساتھ جو لگ جاتا ہے وہ محروم نہیں رہتا، اس کو کیسی کیسی اللہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، ایوب علیہ السلام کے جسم پر کیڑے تھے، پورے جسم پر کیڑے تھے، وہ پورے جسم کا ماس کھا گئے، ہڈیوں پر آ گئے، سب کچھ کھا گئے، ایک دل اور ایک زبان رہ گیا تھا۔ دل بھی اللہ کا ذکر کرتا تھا اور زبان بھی اللہ کا ذکر کرتی تھی، لیکن جب کیڑا ان تک پہنچا تو اللہ نے شفا دے دی۔ اب کیڑے کی شان دیکھو، اللہ والے کے اوپر جو کیڑا بیٹھا، اب کیڑے کی شان دیکھو، 12,000 کیڑا تھا جو حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر تھا۔ کیڑے کی شان دیکھو، جب وہ کیڑا وہاں سے علیحدہ ہوا تو اللہ نے اس کی تھوک سے ریشم پیدا کر دیا۔ آج ریشم کا کپڑا، آج ریشم سب سے مہنگا ترین ہے، اور وہ ریشم اس کیڑے کے منہ سے نکلتا ہے جو اللہ کے بندے کے، اللہ کے نبی کے جسم کے اوپر تھا۔ بات سمجھ نہیں آئی کہ آئیے سمجھ کہ وہ جو کیڑا تھا وہ اللہ والوں کے ساتھ رہا۔ اب اس میں بڑی راز کی باتیں تھی جو صوفیاء فرماتے ہیں، کبھی انشاءاللہ اسی پر بات ہوگی، یہ راز کی باتیں ہیں۔ تو وہ جو کیڑا بھی اللہ والوں کے ساتھ لگا، اس کے منہ کی تھوک بھی آج سب سے قیمتی ہے۔ آج بوسکی کا جوڑا، ریشم کا جوڑا، اس کی قیمت کتنی بن گئی؟ پتہ چلا کہ جو اللہ والوں کے ساتھ لگ جائے وہ عام نہیں رہتا، اللہ اس کو خاص کر دیتا ہے، اللہ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے جو اللہ والوں کے ساتھ لگ جائے۔ تو آج جو سبق پڑھا وہ یہ پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعبہ تو بڑی شان والا ہے، لیکن ایک مومن تجھ سے بڑھ کر شان والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔